نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا واستکبروا عنها اور آیات سے تکبر سے کام لیا لا تفتح لهم ابواب الجنہ لا تفتح لهم ابواب السماء تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولا يدخلون الجنہ اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر جائے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غواش اور اوپر لینے کے لیے اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہے، لا نکلف نفسا الا وسعها تو ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اولئک اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل ہم ان کے سینوں سے رنجش کو نکال دیں گے، ان کے سینوں سے رنجشوں کو کیا کر دیں گے؟ کدورت کو نکال دیں گے، نفرتوں کو نکال دیں گے۔ تجری من تحتها الانہار اور وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وقالو اور وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی اور جس نے ہماری رہنمائی کی، لہذا اس مقام تک۔ وما کننا لنہتدی اگر وہ اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ فرماتے، لولا ان ہدانا اللہ تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اگر ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق فرمایا کہ تحقیق آئے ہیں ہمارے رب کے رسول بالحق حق بات لے کر، آئے ہیں ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے کیا لے کر؟ حق بات لے کر، حق لے کر آئے ہیں۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان اہل جنت کو پکار کر کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جو تمہیں وراثت میں دے دی گئی ہے، اورثتموہا جو تمہیں وراثت میں دے دی گئی ہے، بما کنتم تعملون تمہارے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی بدولت۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے خطاب فرمایا اور تمام بنی نوع انسان وہاں پہ موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت صاف صاف بتلا دیا تھا کہ تم اپنے جد امجد کے ٹھہرنے والی جو جنت ہے وہاں پہ اگر دوبارہ پہنچنے کے خواہش مند ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن پاک کے ضابطے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ شریعت مطہرہ۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ دین متین۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نقش عمل۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر چلتے ہوئے انسان اپنی وراثت جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ ہماری دراصل وراثت کیا ہے؟ ہماری وراثت جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسی جنت سے آئے تھے، تو اب اسی جنت تک ہم نے دوبارہ پہنچنا ہے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ، ہمارا مقصود اور ہماری منزل وہ جنت ہے، بالطبع جنت ہے۔ مقصود تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اللہ کی خوشنودی کا مقام وہ کیا ہے؟ جنت ہے، تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، ہمارا مقصود اور ہماری منزل جنت ہے۔ باقی ایک مسلمان کو جنت سے بھی بڑھ کر اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، جنتوں سے بھی بڑھ کر اللہ کو خوش کرنا اس کا مقصود ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا
کہ مجھے جنت میں جانے سے زیادہ نماز پڑھنا محبوب ہے. جنت میں جانے سے زیادہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا محبوب، اس لیے کہ جنت میرا شوق ہے اور نماز میرے رب کا. بات سمجھے ہیں؟ تو اس لیے معزز سامعین، اگر ہم نے اس وراثت کو حاصل کرنا ہے تو ان طریقوں پر جن کا اب ذکر ہو گیا اب ان پہ چلنا ہوگا. اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور غرور و تکبر اور فخر کا شکار ہو کر حق کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے. تو معزز سامعین، جب موت کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ڈانٹنے کے انداز میں کہیں گے اینما تکونو، کہ کہاں ہیں وہ تمہارے لوگ ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اب وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ضلوا عنا، کہ آج تو ہم انہیں اپنے پاس اپنے قریب نہیں پاتے، وہ ہم سے گم ہو گئے، کھو گئے. بات سمجھے؟ تو معزز سامعین، اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اب یہاں پہ جھٹلانا بھائی ہر طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی جو دہریہ ہے، جو بدھ مت ہے، کمیونسٹ ہے، وہ اللہ کی ذات کو ہی جھٹلا دیتا ہے. جو مشرک ہے یہ اللہ کی وحدانیت کو جھٹلاتا ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ اللہ کے ادیان کو جھٹلاتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ جھٹلایا. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جنت دوزخ کو جھٹلا دیا. کئیوں نے جو ہے وہ میزان عدل کو جھٹلا دیا، کئیوں نے پل صراط کو جھٹلا دیا، کئیوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، کئیوں نے نبیوں کا انکار کر دیا، کئیوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، کئیوں نے قیامت کا انکار کر دیا. تو معزز سامعین، اب جنہوں نے بھی جھٹلایا، اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر سے کام لیا. اب تکبر کیا ہے؟ کہ انسان ایک تو دوسرے کو نیچا سمجھے، اپنے سے کم تر سمجھے، اور دوسرا یہ ہے کہ حق بات سمجھنے کے باوجود اس کو انکار کر دے، اس کا رد کر دے. حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہونا بھی تکبر کی علامت ہے. اس لیے جب کوئی حق بات، کوئی حقیقت سامنے آئے تو فوراً اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی عاجزی اور انکساری کی دلیل ہے کہ انسان کسی کے دوسرے کی بات اگر دلیل کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو اس کو سمجھ کر قبول کر لے. تو فرمایا واستکبروا عنہا، جو تکبر سے کام لیتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی ان کے اعمال جب وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے رد کر دیے جاتے ہیں. جب ان کی روحیں، جب یہ مریں گے تو روح جو ہے وہ آسمان کی طرف لے جائی جاتی. اگر نیک ہوتی ہے تو آسمان کے جو فرشتے ہیں یہ آسمان سے نیچے آ کے آگے بڑھ کر ایسی نیک روح کا استقبال کرتے ہیں، اس کو مبارک بادیں دیتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کے ترانے ان کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی شادیانے ان کے لیے بج رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ ایک نیک روح، اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے پرتباق طریقے سے، پورے استقبالیہ کے ساتھ اب اسے جو ہے وہ مزید آسمانوں میں سے گزارتے ہوئے اس مقام تک لے کر جایا جاتا ہے جو نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، ان کی روحوں کا ٹھکانہ ہے، جسے علیین کہا جاتا ہے. ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، کہ جو نیک ابرار لوگ ہوں گے، نیکی کرنے والے، نیکوکار، یہ علیین میں رہیں گے. اور فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ علیین کیا ہے. اسی طرح جو بدکار روح ہوگی اسے بھی ایک دفعہ آسمان کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن آسمان کے فرشتے جب اس کے حال احوال لیں گے تو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے لوٹا دیں، اور کہیں گے کہ یہ بد روح ہے، اللہ کی دشمن اور نافرمان رہی، اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی اس نے گویا کہ اپنی روش اور عادت بنائی رکھی. اب جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ذلیل و خوار کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اسے لے جاؤ زمینوں کے نیچے. اب معزز سامعین، ایسی بد روح کو جو ہے وہ زمینوں کے نیچے لے کر جایا جاتا ہے اور اس مقام تک پہنچایا جاتا ہے جو بد روحوں کا مقام ہے، جسے سجین کہا جاتا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. تو معزز سامعین، اب یہ جو سجین ہے ویسے تو قید خانے کو کہتے ہیں، نہ جانے اس کی کیفیت کیا ہوگی، ان روحوں کو کیسے قید کیا جائے گا. تو بہرحال روح جب علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی
تو اس روح کا قبر میں پڑے ہوئے جسم کے ساتھ ایک ربط رہتا ہے. ایک کیا رہتا ہے؟ ایک ربط رہتا ہے، ایک تعلق رہتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں اہل علم کہ روح ایک دفعہ جو ہے وہ انسان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے قبر میں، اب مکمل طریقے سے اس کو زندہ کیا جاتا ہے جس طرح یہ دنیا میں تھا. اب وہاں پہ اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر تو یہ نیک ہے تو بہشت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبوئیں اور فضائیں اس تک پہنچتی ہیں، اور پھر اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس قبر کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب معزز سامعین، وہ روح دوبارہ علیین میں چلی جاتی. اب اس نیک روح کو، نیک جسم کو قبر کے اندر قیامت تک کے لیے میٹھی نیند سلا دیا جاتا، حتیٰ کہ جب قیامت والے دن روح سور پھونکا جائے گا اور جب یہ اٹھیں گے قبروں سے تو یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہائے ابھی تو ہم سوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دی، ہماری تو ابھی نیند بھی پوری نہیں ہوئی، کچی نیند میں تھے کہ آپ نے اٹھا بھی دی. یہ کہتے ہوئے اٹھ رہے ہوں گے حالانکہ صدیوں سوئے ہوں گے، لیکن نیک ہوں گے. اللہ کی رحمتیں، نعمتیں اور تمانیت، سکون ایسا ہوگا کہ ان کو وہ سارا عرصہ گزرنے کا کوئی احساس تک نہیں ہوگا. جب ہم گہری نیند سوتے ہیں تو پھر وقت کا پتہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا. اب بھائی، اور جو بدکار روحیں ہیں ان کی بھی روح کو ایک دفعہ اس کے جسم میں لایا جاتا، سوال و جواب، منکر نکیر کا غضب ناک چہرے ان کے سامنے، وحشتیں، تاریکیاں اور ظلمتیں قبر کی اندوہناک اس کے سامنے، اور پھر پورے جو ہے وہ گرج برق کے ساتھ وہ اس سے سوال کر رہے ہوں گے. اب بھائی اگر جب یہ سوالوں کے جواب بدرو ہوگی نا، کہاں جواب دے سکے. اب جو ہے وہ فرشتے اس روح کو دوبارہ سجین میں جا کے قید کر دیں، اور اس آدمی پر یہی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پسلیاں یوں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، اور پھر عذاب و سزا کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ایک جو ہے وہ سانپ، اژدہا، بچھو وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اس قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے. تو معزز سامعین، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ برزخ میں جو ہے وہ انسان کے ساتھ واقع ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے بدکار لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، تکبر سے کام لیتے رہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور فرمایا کہ یہ کبھی بھی جنتوں میں داخل نہیں ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. جیسے ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ بھی کیا ہے؟ ناممکن ہے. اللہ نے مثال کے ساتھ سمجھایا، اور مثال دیکھیے کہ کتنی عمدہ اور اعلیٰ دی ہے ابھی اللہ تعالیٰ. بات سمجھے؟ تو بہرحال فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح مجرموں کو جزا دیں گے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کے اندر بچھونے ہوں گے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنم کے اندر ان کے لیے اوڑھنیاں ہوں گی. یہ جو بچھونے اور یہ لحاف جو جہنم میں ہوں گے یہ کس کے ہوں گے؟ آگ کے ہوں گے، یہ بطور سزا کے ہوں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، اور فرمایا کہ ہم نے کسی آدمی پر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کے حوصلے اور ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے یہی اصحاب جنت ہیں، یہی جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جس جنت کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، یہ ایک بڑی عجیب نعمت اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا کہ کدورتوں کو ہم ان کے سینوں سے نکال دیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تمام جنتی جب جنت میں ہوں گے تو ان کے جو قلوب ہیں وہ ایک قلب واحد کی طرح ہوں گے. اب بھائی دیکھیں، ایک ہی دل کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے جو جذبات ہیں یا دوسرے کے لیے خیالات ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا. بات سمجھ؟ تو فرمایا جتنے بھی جنتی ہیں اللہ تعالیٰ کدورتوں کو ختم کر دیں گے، نفرتوں کو مٹا دیں گے، بغض کو مٹا دیں گے، حسد کینے کو ختم کر دیں گے، دل بالکل پاکیزہ، منور، صاف، شفاف ہو جائیں. اور فرمایا کہ
ان قدورتوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. تجری من تحتہم الانہار، ہیں ایسی جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے ساری تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی اس مقام تک، یعنی جنت میں جس نے اپنی جو ہے وہ رہنمائی کے ذریعے سے پہنچا دی. وما کننا لنہتدی، اور ہم رہنمائی پانے والے نہیں تھے لولا ان ہدان اللہ، اگر ہمارا اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. گویا کہ معلوم ہوا کہ نیکی کی توفیق بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور ہمت بھی کہاں سے آتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مطلب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا یہی مطلب ہے کہ مجھ میں کوئی ہمت اور کوئی طاقت نہیں الا باللہ، مگر وہی ذات مجھے دینے والی ہے. یعنی نیکی کرنے کی طاقت ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس لیے نیکی کی توفیقات اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ہمت مانگتے رہنا چاہیے. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اب فرمایا کہ جب ہمارے رب کے رسول ٹھیک ٹھیک بات لے کر پہنچے آ گئے، ونودوا ان تلکم الجنت اورثتموها، تو فرمایا کہ ان کو پکارا جائے گا، نودو ندا دی جائے گی، ان کو پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت اورثتموها، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جو تم کو وراثت میں دے دی گئی ہے. یہ وہ جنت ہے جو تم کو وراثت کے طور پہ دے دی گئی ہے. بما کنتم تعملون، کس وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے. گویا کہ اب دیکھیں یہاں پہ واضح طور پہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو اعمال کی وجہ سے عطا فرمائیں گے.